نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نیت کے اخلاص اور عدم اخلاص کا اثر۔ جب کوئی نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور جب کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ اسے مقصد طلب دنیا ہو یا ریاکاری ہو، شہرت مقصود ہو، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوگا اس حدیث میں۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من كانت نیته طلب الآخرة جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نیته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له۔ رواہ الترمذی ورواه احمد والدارمی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نیت کسی نیک کام سے آخرت کا اجر طلب کرنا، اللہ کی رضا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا، وہ پھر دنیا کے پیچھے مرتا نہیں اور دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو کھپاتا نہیں، بلکہ ضروریات زندگی پہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خوش کر دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ساری کی ساری پریشانیوں کو جمع کر کے ان پریشانیوں سے اللہ اس کو خاطر جمع کر دیتا ہے، اس کے دل کو اطمینان نصیب کر دیتا ہے۔ مطلب معاش کے معاملے میں جو لوگ عجیب و غریب قسم کے تفکرات، پریشانیوں اور محنت و مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ان ساری چیزوں سے چھڑا دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوتی ہے، ذلیل ہو کے قدموں میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی وہاں سے دیتا ہے اور روزی کے اسباب ایسے غیب سے بناتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے میں بھی نہ ہو، اور بالکل آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے۔ معاش کی جو ٹینشن پریشانی ہوتی ہے جو آدمی کو ہر وقت اس کے بارے میں سوچے رہتی ہیں، ان سوچوں سے اللہ اور غم سے اللہ اس کو چھڑا دیتا ہے، اور یہ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کو، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت کے، بغیر کسب کے اور بغیر مشقت کے بڑی آسانی سے روزی دیتا۔ تو راغمہ کا ایک مطلب یہ کہ دنیا ذلیل ہو کے قدموں میں آتی ہے، اور شارح نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ دنیا کی کوئی وقت اس کے دل میں نہیں ہوتی، اللہ والوں کے پاس اگر دنیا آ بھی جائے، غیب سے اللہ دے بھی دے، آسانی سے دے بھی دے، تو بھی اس کو استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، استعمال کی چیز۔ جیسے ایک آدمی ٹیشو پیپر کو استعمال کرتا ہے، استعمال کرنے کے بعد کیا کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے،
اور جیسے اس کی وقت اس کے دل میں نہیں ہوتی کہ یہ ہار صاف کرنے کی چیز ہے، اور ہار صاف کرنے کے بعد تو پھر پاک رکھنے کی نہیں. ایسے ہی اللہ والے اگر دنیا اللہ ان کو آسانی سے بغیر مشقت کے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو وہاں سے دے دے تو دنیا کی وقت ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی. جیسے ایک حدیث شریف میں آئے کہ مسکین یہ نہیں کہ آدمی کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں اس کی محبت نہ ہو. دنیا ہو لیکن وہ ارد گرد ہو، دل میں داخل نہ ہو، دل میں آخرت کی محبت ہو. اور اس کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ دنیا کے لیے وہ آخرت کو برباد نہ کرتا ہو، رب کو ناراض نہ کرتا ہو، فرائض کو اور آخرت کو فراموش نہ کرتا ہو، اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا کو استعمال کر رہا ہو، اور اس دنیا میں اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق ادا کرتا ہو. اللہ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہو گیا. دوسرا رخ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبُ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَتْ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. کہ جو آدمی کی نیت کسی نیک کام سے اور عمل سے نیت ہی کیا ہو دنیا حاصل کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقر اس کے سامنے رکھ دیتا، ہے اور پھر جو ہے وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے. یا یہ کہ اس کے پاس اگر ضروریات کے لیے کچھ ہو تو بھی وہ مر رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں بھوکا نہ مر جاؤں، میں کہیں محتاج نہ ہو جاؤں، فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جاؤں. ہونے کے باوجود پھر ڈر رہا ہوتا ہے کہ فقر و فاقہ کے شکار نہ ہو جائے، کہیں محتاج نہ ہو جائیں. جب یہ کیفیت ہو تو سمجھ جائیں کہ ہماری نیت میں اخلاص نہیں. طلب آخرت اور طلب رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے بجائے دنیا کو طلب کرنا اور دنیا کو حاصل کرنا، یہ ہماری نیت ہے. جس آدمی کی نیت اچھی ہو آخرت کا جو ثواب تو اپنی جگہ مل جائے گا آخرت، لیکن اللہ دنیا بھی اتنی آسانی سے لے گا اور اس کے دل کو غنا سے، دنیا سے، بے پرواہی سے اللہ بھر دے گا. اور جو آدمی جس کی نیت نیک اعمال سے بھی اور نیک کاموں سے بھی طلب دنیا ہو اور ریاکاری ہو، ریاکاری میں بھی طلب دنیا وہ مقصود ہوتی ہے، لوگ تعریف کریں، لوگ جو ہے نا وہ معتقد ہو جائیں اور پھر میری عزت کریں، مجھے لوگ تحفے طائف دیں، یہ مقصد ہوتا ہے. تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فقر کو پیش نظر رکھ دیتا ہے، اس کے پیش نظر کر دیتا ہے کیا؟ فقر و فاقہ. اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ کر دیتا ہے، محتاجی کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَشَلَّتْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو اس کے لیے مشکل کر دیتا ہے کہ پھر وہ دنیا کے پیچھے مرتا ہے، بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا سے اس کو اس قدر ملتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، اسے زیادہ ملتا نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا اپنے آپ کو اتنا کھپاتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سمیٹوں، زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، اور اللہ دیتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے دنیا. تو یہ ہے نیت میں اخلاص ہو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کا اثر. اور ہر کام اگر دنیا کے لیے ہو، اللہ کی رضا جس میں مقصد نہ ہو، اس کا اثر آپ نے دیکھ لیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو دنیاوی کام آدمی اگر اس نیت سے کرے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں،
میرے اوپر والدین کے، بیوی بچوں کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی تجارت کرے تو اس نیت سے کہ میں لوگوں کو ان کی ضرورتوں کی چیزیں ان کے گھروں تک پہنچاؤں، آسانی سے ان تک پہنچاؤں، یہ نیت کرے تو پھر پیسے کمائے گا اپنے لیے، اور اس میں دکان میں بیٹھ کر اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ تجارت اب تجارت نہیں رہے گی، وہ عبادت بن جائے گی۔ یہ نیت، یہ اس دکان میں بیٹھ کے اللہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا کرے گا۔ دکان میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء کے ساتھ کرے گا۔ ہمارا دین ایسا جامع دین ہے، اچھا دین ہے، لیکن ہماری بدبختی کہ ہم اس طرف آتے نہیں، اس کو اپناتے نہیں۔ یہ دنیاوی کام اگر اچھی نیت سے کر لے، اللہ ان کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ بظاہر تو آدمی پیسے کما رہا ہوتا ہے، ہل چلا رہا ہوتا ہے، مزدوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس کو عبادت کا ثواب دے رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اور طلب دنیا ریاکاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔